نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مقدس اور برکتوں والا مہینہ وہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے سب کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا روزہ رکھنے کی اور اسی طرح تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ اس پر ہم سب اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ نے فرمایا جو اس کے روزے رکھے اور جو اس کی تراویح پڑھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پہلے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے، یعنی جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ایک تو ایمان یعنی عقیدہ اس آدمی کا صحیح ہو، دوسرے یہ ہے کہ ثواب کی نیت ہو، ثواب کی نیت ہو، اس سے یہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اب جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء اکرام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رمضان کے روزے فرض کیے، اب اس کی تو آپ کوئی کیا وجہ بیان کرتا ہے، کوئی کیا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے صحت کے لیے اچھا ہے، کوئی ایسے کہتا ہے، لیکن ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ روزہ جو تم پر فرض کیا ہے، تو اب اس کی وجہ، بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ ہم سب کے خالق ہیں، تو وہ سب سے زیادہ بہتر وجہ وہی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب رمضان کا جیسے مہینہ آتا ہے، آپ نے بار بار یہ حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا کہ شیاطین جو ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، ان کو بیڑیاں پہنا لی جاتی ہیں، ادکڑیاں پہنا لی جاتی ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں ان کو سمندروں کے اندر گرفتار کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اب ماحول بھی ہمارے لیے بن جاتا ہے، ماحول بھی بن جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں، شیطان کو بند کر دو تاکہ ان پر اثر انداز نہ ہو سکے، وہ ان پر حملہ نہ کر سکے، تاکہ یہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اور الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں جو بھائی پورا سال ہی نماز کے لیے نہیں آتے، یا جمعے پر آتے ہیں، وہ بھی مسجدیں بھر جاتی ہیں، کیونکہ شیاطین گرفتار ہیں، ایک موقع ملا ہوا ہے، اور ہر طرف سے لوگ دوڑتے آ رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب ہر آدمی کا شوق، لگن دین کی طرف کیا بڑھتی جاتی ہے، اللہ کے حکموں کی طرف، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی میں اس پر چلوں۔ اب یہ ایک فضا بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ایک فضا بنوا دیتے ہیں کہ بھئی یہ میرے بندے جو ہیں، ان سے جو پورا سال غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ان سے پاک ہوتی جائیں، جو گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، ان سے یہ دھل جائیں، اور یہ کیا ہو جائیں، متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ تو یہ روزے کا ایک بنیادی
مقصد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ متقی پرہیزگار بن جائے. کہ انسان کیا ہے، جاتا ہے کوئی سامنے اس کے حلال چیز پڑی ہوتی ہے، روس پڑے ہوئے ہیں، بریانی پڑی ہوئی ہے، لیکن کی چیز کو ہاتھ نہیں کرتا. دل چاہتا ہے اس کی پسندیدہ چیزیں، بہت پیاسا ہے، بہت پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن کیا کہتا ہے کہ نہیں وہ میرا روزہ ہے. بڑے کیا چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں، بھی میں روزہ رکھ رہا ہوں، وہ بھی پانی کے قریب نہیں جاتے. کوئی چاکلیٹ نظر آتی ہے اس کی طرف ہاتھ نہیں کرتے، لیتے ہیں رکھ دیتے ہیں کہ مغرب کے بعد افطاری کے بعد کھائیں گے. تو کیا ہے کہ انسان ایک پریکٹس کر رہا ہے، ایک مشق کر رہا ہے. کیا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ چیز منع کی ہوئی ہے، اب اس سے اپنے کو کیا کر رہا ہے، روک رہا ہے. اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک رہا ہے. کوئی لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، نہیں یار نہیں آج روزے بے سوا نہ کرو. سبحان اللہ. ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. تو اب یہ چیزیں کیا ہیں سب کہ بھائی حلال سے بھی اپنے آپ کو روک رہے ہیں، حلال سے بھی اپنے آپ کو روک رہے ہیں. تو یہ کیا ایک اندر آدمی کے اندر ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے آدمی کے اندر ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے. اس صفت کو کیا کہتے ہیں، ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے. اس حالت کو، اس صفت کو کیا کہتے ہیں، تقویٰ کہتے ہیں. کہ بھائی انسان خود بخود جب یہ 30 دن وہ مشق کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے کہ میں نے حلال کے قریب بھی نہیں جانا، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، جو حکم ہے وقت ہے صبح صادق سے لے کر غروب تک، اب وہ ہاتھ بھی نہیں کرتا. اب یہ ایکسرسائز ہے. اب جب یہ کرتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے، ایک صفت پیدا ہوتی ہے، اور اس صفت کو کیا کہتے ہیں، تقویٰ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ صفت پیدا ہو جائے. اب یہ صرف یہ نہیں کہ ایک مہینے کے لیے، یہ ایک مہینہ مشق کروائی جا رہی ہے، اور پورے باقی جو 11 مہینے اس میں آپ نے خود ہی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، روکنا ہے. اپنے آپ کو روکنا ہے کہ یہ صفت باقی رہے میرے اندر. میں اپنے آپ کو یعنی جو اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو ان سے بچاؤں. میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤں، ان سے اپنے آپ کو روکے رکھوں. یہ ہے تقویٰ. اور جب یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تقویٰ والی، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. کہ اب جب یہ صفت پیدا ہو گئی، تقویٰ والی صفت ہو گئی، پیدا ہو گئی، آپ نے 30 دن اس پر مشق کی، اپنے آپ کو روکے رکھا، قرآن پڑھا، نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، اب آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی. اب جب یہ صفت پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتے ہیں. جب یہ آپ اپنے دل کے اندر یہ صفت تقویٰ والی پیدا کریں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اس سے آٹومیٹک اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دیں گے. اور یہ نہیں فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی ایسی جگہوں سے اللہ تمہیں روزی دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ بھئی ایک لقمہ ہے نا، اس کے پیچھے ہم کیا کچھ کرتے ہیں. ایک لقمہ ہوتا ہے نا، روٹی ہے، ایک روٹی کھانی ہے، اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ڈرگ بھی بیچتے ہیں، اس کے لیے ہم چوریاں بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم فراڈ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم گدے بھی کھلاتے ہیں لوگوں کو، کتے بھی کھلاتے ہیں، یعنی ہر برا کام، غلط کام ہم کرتے ہیں کہ بھئی ایک روٹی مل جائے. تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھئی وَمَن یتق اللہ، اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو کیا ہوگا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تمہارے لیے راستے بنائے گا. یہ حرام کام تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ چوریاں، فراڈ، چکر یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ تمہیں روزی دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. بلکہ فرمایا
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی معاملے ہوں گے یسرا، اللہ ان کو آسان بنا دے گا. جو اللہ سے ڈرے گا، جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا، جس کے دل میں پرہیزگاری آ جائے گی، یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، مشکلات اس کی آسان ہو جائیں گی. یہ بڑے بڑے اللہ والوں کے آپ حالات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بھئی فلانا بزرگ فلانا بزرگ، اب ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے سارے کام سارے معاملات ہم سے بہت اچھے چلتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا شاید کہ نظام الدین اولیاء جو بہت بڑے بزرگ تھے، اب جو دہلی کے اندر کوئی بادشاہ تھا مسلمان، اب اس کی پاس یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا میرے پاس چل کر آئیں. حضرت خواجہ نے فرمایا کہ میں تو نہیں جاتا. اب وہ مخالف ہو گیا تو اب جتنے بھی بادشاہ وزیر تھے، اس کے وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ جو نظام الدین اولیاء کا لنگر چل رہا ہے، اس لنگر پر کیا ہے کوئی آدمی پیسے بھیجنا یہ بند کر دے کھانے جانا. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جس وقت پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ دسترخوان کو اور زیادہ کھول دو، سبحان اللہ، دسترخوان کو اور زیادہ کھول دو. اب دسترخوان اور زیادہ کھل گیا اور زیادہ لوگ آنے لگے اس پر. تو کیا ہے کہ بھئی جب تقویٰ پرہیزگاری ہوگی تو تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا بنا دے گا، آسان بنا دے گا. اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ جو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہ بھی مٹا دے گا، جو گناہ ہوئے وہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. اور اسی پر بس نہیں ہے، فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بہت بڑا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یعنی اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا کر دے گا، دگنا کر دے گا. اب کتنا بڑا کرے گا؟ اب جیسے اللہ خود بڑا ایسے ہی بڑا کرے گا نا، میرے اور آپ کے اس کے حساب سے سوچ سے تو نہیں ہوگا نا. تو کیا ہے کہ بھئی یہ صفت جو پیدا ہوئی ہے اب اس کو باقی رکھنا ہے اپنے اندر، اس کے اندر اپنے اندر باقی رکھنا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو تقوی اختیار کر لو گے تو اب مثلا جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہوئی چیزیں، آپ نے فرمایا اتق المحارم، جو حرام چیزیں ایک حدیث میں فرمایا کہ جو حرام ہے ان سے اپنے آپ کو کیا کر دو، بچا دو. تو کیا ہو جاؤ گے، تکن عابد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اب مسلمان کو تو کیا ہر قدم جو ہے، ہر قدم جو چلتا ہے وہ کیا عبادت ہے. ہر قدم چلنا پھرنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب عبادت ہے. کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں سنت کے مطابق کھائیں تو کیا ہے ثواب ہی ہے. اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہیں تو صدقہ کی نیت کریں، ثواب. آپ نے فرمایا کہ صدقہ ہے. والدین کی خدمت کر رہے ہیں ثواب ہے، ان کی اطاعت فرمانبرداری ہے. رشتہ داروں کا اللہ کا حکم، غریب مسکین بیوہ یتیم ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے، ثواب ہی ثواب. زکوٰۃ دے رہے ہیں ثواب ہی ثواب ہے، تو فرض اللہ کا حکم ہے. اس کے علاوہ صدقات دے رہے ہیں، اس کے علاوہ صدقات دے رہے ہیں، اب یہ آپ کے جا رہے ہیں آپ کو فائدہ ہی فائدہ. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بڑے کام کی ہوتی ہیں. اور ایک آدمی کا قصہ میں پڑھ رہا تھا کہ ادھر عراق میں کوئی آدمی تھا، اس کے بچے بہت گھر کے حالات برے تھے، بیوی بچے گھر میں ایسے بھوک سے نہ ڈالتے. اب اس نے کہا میں تو ان کو دیکھ نہیں سکتا، گھر سے باہر نکل گیا کہ چلو کوئی چیز دیکھتا ہوں مل جائے. اب باہر جیسے نکلا تو باہر ایک عالم اس کو راستے میں مل گئے. انہوں نے اس کی حالت کو دیکھا تو اسے کہا آؤ میرے ساتھ. اس کو ساتھ لے گئے اور دریا کے کنارے پر ایک جال لے کر اس کو دیا، کہا کہ یہاں سے مچھلی پکڑو. اب اس نے مچھلی پکڑی، کہا کہ اس کو جا کر بازار میں بیچ کر اپنے لیے کوئی چیز خرید لو. ہو گیا بازار سے مچھلی خریدی، مچھلی وہ جو لایا ادھر بیچ کر بازار سے کوئی پراٹھے وغیرہ ایسا کھانا وغیرہ لے دیا. اب کھانا جو لے کر آیا تو اس عالم کے پاس آیا،
کہ یہ آدھے آپ کے آدھے مجھے دے دیں مجھے. آپ نے کہا، یہ عالم نے کہا میں اپنے لیے نہیں کیا، یہ تیرے لیے کیا ہے، تو اس کو لے جا اپنے گھر. اب وہ گھر لے کر جا رہا ہے، راستے میں دیکھا ایک عورت اور اس کے ساتھ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور رو رہے، دونوں رو رہے. اس نے دیکھا تو اس نے دیکھا ان کو دیکھا اور پھر اپنی بیوی بچے اس کو ان کا خیال آیا. اب ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو خیال آ رہا ہے، تو کیا کروں؟ تو کہا یہ بھی تو بچے ہیں، یہ بھی عورت ہے، انہیں کو دے دوں. اب اس نے انہیں کو دے دیے. اب جب ان کو دیے تو عورت خوش ہوئی، اس نے دعا کی. بچے نے کھایا، وہ ہنسنے لگ گیا، کھیلنے لگا، مسکرانے لگا. اب بچہ مسکرایا، اس نے دیکھا یہ خوش ہو گیا. اب اس نے کہا میں گھر کیسے جاؤں؟ اب جیسے گھر پہنچا، کرتے کراتے پہنچ گیا، اندر داخل ہو گیا. ویسے ہی آگے بیوی اور ان کی حالت تو خراب ہے. اتنے میں دروازے پر کیا ہوئی؟ دستک ہو گئی. دروازے پر دستک ہوئی. ان نے کہا کہ ابو نصر تمہارا نام ہے؟ ابو نصر تمہارا نام ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ہے. میں کئی دنوں سے تمہیں یہاں تلاش کر رہا ہوں شہر میں، کئی دنوں سے تمہیں شہر میں تلاش کر رہا ہوں. تمہارے والد کے میرے پاس 30,000 درہم تھے، 30,000 درہم تھے، میں تلاش کر رہا تھا. میں نے کہا کب ملو گے؟ اور یہ 30,000 درہم یہ لے لو. اب اس کی زندگی بدل گئی، 30,000 درہم اسے مل گئے. اب جب یہ حالات اس کے بدل گئے، اب ایک دن وہ کیا کر رہا ہے، ایسے بیٹھا ہوا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے. خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں دیکھا تو کہہ رہا ہے کہ جنت میں جا رہا ہے، ایسے بخشش ہو گئی، سارے سوال جواب سارا کچھ ہو گیا. تو کہا کس وجہ سے بخشش؟ کسی نے پوچھا. تو کہہ رہا میں میدان معاشر میں سے کھڑا ہوں اور جو میرا اعمال والا پلڑا ہے وہ بالکل اٹھا ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ بھاری ہے. میں نے کہا اللہ میں نے اتنے صدقات، اتنی زکوٰۃ، یہ چیزیں ادا کی ہیں، وہ کدھر ہے؟ کہا وہ بھی ڈال دو. پھر بھی وہ پلا اوپر اٹھا ہوا ہے. پھر کرتے کرتے اس پر آیا کہ وہ جو ایک دن میں روٹی لے کر پراٹھے لے کر آیا تھا اور وہ عورت اور بچے جو بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو دی تھی. تو کہا کہ وہ بھی اس میں رکھو. پلڑا تھوڑا سا جھک گیا. کہا یا اللہ ابھی بھی؟ کہا ہاں. وہ جو خوش ہوئے تھے وہ عورت اور بچے وہ بھی رکھو. وہ رکھا تو تھوڑا اور جھک گیا. تو پھر کہا کہ وہ جو عورت اور بچے کے آنسو تھے وہ رکھو، تھوڑا اور جھک گیا. کہا وہ چھوٹا بچہ جو کھا کر مسکرایا تھا، جب اس کی مسکراہٹ رکھی گئی تو وہ پلڑا بالکل نیچے ہو گیا اور دوسرا اوپر چلا گیا. تو کیا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ صدقہ خیرات، یہ چیزیں یہ بڑے کام والی ہیں، بڑے کام آتی. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں بھائی جو نیکی ہے نا، نیکی اس کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑو نہیں. نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑو نہیں کہ بھائی یہ تو چھوٹی سی چیز ہے. بلکہ کہ فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ راستے میں جو چھوٹی سی تکلیف والی کانٹا پڑا ہوا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا، اس کو بھی کیا ہے ہٹاؤ. یہ بھی کیا ہے تمہارے لیے صدقہ ہے، ثواب ہے. کیا پتہ اس کی وجہ سے کسی آدمی کی جان بچ جائے، جان بچ جائے تو تمہیں پوری جان بچنے کا ثواب مل جائے گا نا. اور گناہ جو ہے اس کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت کہ بھائی چھوٹا سا تو گناہ ہے. نہیں، کیا پتہ چھوٹا سا گناہ وہاں تو پتہ نہیں چلتا نا. وہاں تو ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ چھوٹا سا گناہ جس کو تم سمجھو گے شاید وہاں پر وہ بہت بڑی ناراضگی کا سبب بن جائے. یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے آپس میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی آپ کا بیٹا ہے بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، آپ کچھ نہیں کہتے، لیکن بعض اوقات کا تو چھوٹی سی کوئی ایسی غلطی اس سے ہو جاتی ہے کہ آپ پوری زندگی اس کو قطع تعلق کر لیتے. تو یہ نہیں دیکھیں گے بھائی چھوٹا ہے بڑا ہے، گناہ بس چھوڑ دو. آپ نے فرمایا اتق المحارم، جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تکن عابد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ساتھ اس حدیث کے ایسے ہی فرمایا کہ ورزا بما قسم اللہ تکن اغنى الناس، کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو کچھ
اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تو تم لوگوں میں سب سے غنی ہو جاؤ گے۔ کہ آج کیا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اب الحمدللہ تو ہم نہیں کہتے، شکر نہیں کرتے، ہاں تو کیا کریں، بس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں نہیں بھائی، شکر ہے اللہ کا، بہت کچھ ہے، جو کچھ اللہ نے دیا میں راضی ہوں اس پر، تو کیا ہو جاؤ گے تم، آپ نے فرمایا غنی ہو جاؤ گے، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے لوگوں میں۔ اور فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ ایک پڑوسی کا جو مسئلہ ہے، پڑوسی کا مسئلہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اب رات کو جو نماز پڑھ کے نکلے ان کے لیے بھی، کہ باہر شور نہ ہو، ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، ان کے دلوں میں ہمارے بارے میں، مسجد کے بارے میں نفرت نہ ہو، ہم گھر میں جہاں رہ رہے ہیں ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ آج فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ، کہ تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو کیا ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا۔ یعنی مومن، صحیح مومن بن کے دیکھنا ہے تو کیا کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور فرمایا وَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اگر تو مسلمان بننا چاہتا ہے نا، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتے، کہ بھائی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے سے کوئی فراڈ کرے، دھوکہ کرے، نہیں پسند کرتے نا، تو دوسرے کے ساتھ بھی نہ کرو۔ اور فرمایا کہ جو ہنسنا ہے نا، ہنسنا یہ زیادہ نہ کرو، کیوں، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ جو ہنسنا ہے نا تو یہ دل کو مردہ کر دیتے، اور دل جب مردہ ہو جاتا ہے، دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو اب وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں سے کہیں کہ بھئی احساس ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے دلوں میں کسی کی قدر ہی نہیں ہوتی، یعنی ہم جیسے پوری ہم ویسے قوم مردہ ہو گئے، کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم مردہ قوم ہیں، تو مردہ قوم مطلب کہ ہمارا دل جو ہے وہ مردہ ہو گئے، ہمیں کسی کے بارے میں کوئی احساس ہوتا ہی نہیں، نہ ہمیں والدین کا احساس ہے، نہ اولاد کا احساس ہے، نہ رشتہ داروں کا احساس ہے، نہ کسی مسلمان کا احساس ہے، نہ پڑوسی کا احساس، کسی کا احساس نہیں، ہم ایک مردہ قوم ہو گئے۔ بلکہ اور کیا، ہمیں تو آج اللہ اور رسول کی بھی پرواہ نہیں ہوتی نا، کر گزرتے ہیں جو دل میں آتا ہے، اپنی مرضی جو چاہے کیا۔ تو کیا ہے کہ بھئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اب ان پر، اب یہ جو مہینہ، پورا مہینہ ہم نے کیا کیا، مشق کی ہے، کس کی، تقویٰ پرہیزگاری کی۔ اب اس کو آگے بھی لے جانا ہے کہ یہ تقویٰ پرہیزگاری والی صفت ہمارے دلوں میں آئندہ پورا 11 مہینے، پوری زندگی، جب تک زندگی ہے، کیا ہے، وہ باقی رہے۔ اور اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمل بھی بتاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل ان تحاسبوا، پہلے اس کے کہ آپ کا حساب کیا جائے، یعنی خود ہی اپنا حساب کر لیا کرو پہلے اس کے، کل میدان محشر میں تمہیں حساب دینا پڑے، آج ہی حساب۔ اور بعض حساب تو ایسے ہوتے ہیں کہ آج دنیا میں ہی دینے پڑتے ہیں نا، بعض حساب ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہی دینے پڑتے ہیں، تو وہ میدان محشر والا جو حساب ہے وہ تو بہت مشکل دن ہے، وہ بہت مشکل دن ہے۔ آج میں فرمایا کہ جب میدان محشر میں اٹھیں گے سب لوگ مطلب بغیر کپڑوں کو گے، ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا، ننگے لوگ اٹھیں گے کیسے اٹھیں؟ اور فرمایا اے عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کہاں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کہاں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کسی طرف دیکھ ہی نہیں سکے، اتنا مشکل دن ہو۔ تو کیا ہے، اس سے پہلے اپنا حساب کرو۔ اور اس کے لیے ہمارے بزرگ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ 5-6 کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ ایک کہتے ہیں مشارطت۔ مشارطت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آج آپ نے جانا ہے نا، تو نفس کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے دل میں اپنے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرو کہ جیسے 2 آدمی ہوتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری شرطیں کاروبار کی، تو اپنے نفس کے ساتھ یہ ایک ایگریمنٹ بنا لے کہ یہ ہمارا کیا ہے، ایگریمنٹ ہوگا، اس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور دوسری چیز
پھر مراقبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، دو آدمی مل کر، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پھر اس پر نگرانی رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نگرانی رکھتے ہیں. تو اپنے نفس پر کیا ہے؟ نگرانی رکھیں. اگر نگرانی نہیں ہوگی، مثلا آپ دیکھیں اپنے بچوں پر نگرانی نہیں رکھیں تو کیا ہوگا؟ آوارہ ہو جائیں گے نا، گھر آپ کو کل کو تباہ برباد ہو جائے. تو نفس پر کیا کریں؟ نگرانی رکھیں کہ اس کو ادھر ادھر، بھائی یہ ہم نے جو صفت پہلے کی تقوی والی، یہ باقی رہے، اس کی چوکیداری کرنی ہے. اور تیسرا کام ہے محاسبت کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ جب آپ رات کو عشاء پڑھ کر جا کر، مطلب ہے عشاء تو جب سونے کے لیے بستر پر بیٹھے نا، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ یہ سوچ لیں کہ آج دن میں نے کتنی غلطیاں کی، کتنے اچھے کام کیے، کتنی غلطی ہوئی. مثلا کیا ہے کہ آج آپ نے سوچا ہو آج مجھ سے 1 2 3 4 5 یہ 5 کام غلط ہو گئے، 5 غلطی ہوئی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ میں یہ روزانہ کرتا رہا تو یہ تو ہفتے میں کتنی ہو جائیں گی؟ 5 سے 5 3 15 150 ہو جائیں گی. اور سال میں یہ کتنی ہو جائیں گی؟ 1800 تک تو چلی جائیں گی. اب یہ اپنے آپ کو اس پر کیا کریں کہ آپ کے ذہن میں آ گئی بات نا کہ میں یہ غلطیاں کی ہیں اور یہ تو مہینے میں 150 تک چلی جائیں گی. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے کسی طرح. اب اگلا کام کیا ہے؟ مراقبت ہے کہ اب جب یہ دیکھا آپ نے یہ 5 غلطیاں کی، تو اس پر کیا ہے؟ اپنے نفس کو سزا دینا. اپنے نفس کو سزا دینا. اب سزا کے 3 طریقے ہیں. ایک تو کیا ہے کہ نفس پر نوافل پڑھائے، یہ غلطیوں کے اتنے نفل پڑھوں. اگر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر روزے رکھوائے. اگر روزے بھی نہیں کرتا تو چونکہ مال سے اس کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، پھر کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرے. یہ کیا ہے؟ مراقبت ہوگی. اور تیسرے کیا ہے کہ مجاہدت، کہ کیا اپنے آپ کو مجاہدہ کروانا کہ پڑا ہوا ہے گھر میں، اذان کی آواز سنی ہے تو چھوڑ یار، میرے واسطے تو حضر ہے، میں تو پلمٹن تے رہ رہے ہیں، ہاں میں تو دور رہ رہے ہیں نا. اور قربان چچا کہتا ہے کہ میرے کو تو گڈی بھی نہیں ہے، تو کیا کہے؟ نہیں میں جانا پیادل جاساں. بالکل اوئے پیادل جاساں، اور پیادل جانا تے ہر قدم تے کہ ایکسٹرا نیکیاں مل رہی ہیں. میں تے مزن. تو اب یہ کیا مجاہدے کے لیے تیار ہو جائے، قربانی دینے کے لیے. اب وہاں سے پیادل نکل اٹھ کر آئے تو کیا ہے؟ یہ پھر مجاہدہ کروائیں اس سے. اور مطابعت کہ اچھے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، جماعتوں میں نکلیں. جماعت میں نکلیں گے اس سے ایمان میں آپ کے شوق پیدا ہوگا، فضائل کا علم آئے گا، فضائل کا علم آئے گا، قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا، نماز پڑھنے کا شوق ہوگا، اور چیزوں کا شوق پیدا ہوگا. علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں. تو یہ کیا، یہ ہمارا سلسلہ باقی چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو یہ جو ہمارے اندر تقوی والی صفت جتنی بھی پیدا ہوئی ہے، جو ہم نے محنت کی، اللہ تعالیٰ وہ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہم سے غلطی کو